ایک بندہ کہنے لگا سعودی عرب کے حرم میں بیٹھ کے درس دینے والا، یزید تو بہت اچھا تھا، یزید کا کچھ نہیں تھا۔ میں نے کہا گھر لے جاؤ یزید کو، یزید اچھا تھا؟ کوئی روایت نہیں ملتی کہ اس کا ہاتھ تھا، تو یہ روایت ملتی ہے کہ اس نے سزا دی تھی۔ جو امام علی مقام کے مقابلے میں آیا اس نے تو اور تحفے تحائف دیے۔ امام مالک سے پوچھو جنہوں نے یزید کو کافر لکھا، جب سر حسین یزید کے پاس پہنچا تو اس نے کون سا ادب و احترام کیا؟ ہاتھ میں چھڑی تھی اور وہ چھڑی امام علی مقام کے سر مبارک سے ٹچ کرتا، ہونٹوں پر لگاتا، اور یہ اشعار اس نے کہے اس وقت ایک عرب شاعر کے کہ دیکھو آج ہم نے اپنے آبا و اجداد کا بدلہ لے لیا جو بدر میں مارے گئے تھے۔ اسی پر امام مالک نے یزید کے کفر کا فتویٰ دیا۔ اتنا اچھا لگتا ہے یزید بدبخت، تو ابھی بھی تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے ہو یزید کو اچھا کہہ کر، کہ جس کے حکومت میں یہ سب ہوا اس کو نہیں پتا تھا، وہ سو رہا تھا۔ اور چلو اگر نہیں پتا تھا تو پتہ لگنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ کوئی کارروائی کی، کسی کو سزا دی، بلکہ واقعہ کربلا کے بعد جنگ حرہ ہوئی، کعبے پر حملہ کیا گیا، مسجد نبوی پر حملہ کیا گیا، 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت۔ حضرت سعید بن مسیب واحد تابعی تھے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو پاگل کر لیا تھا، پاگل بنا لیا تھا، یزیدی فوج جو ہے نا وہ پیرے پر تھی، مسجد نبوی شریف میں گھوڑے باندھے گا۔ یہ پڑھیں آپ تاریخی واقعات جو کہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ تو حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں 3 دن تک نہ اذانیں ہوئی نہ نماز ہوئی مسجد نبوی میں، اور جو بھی ہوتا اس کو پکڑ کر لے جاتے یزید۔ تو پھر کہا کہ میں نے نماز بھی پڑھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مکمل جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ فرماتے ہیں سمعت الاذان والاقامۃ من قبر رسول اللہ، میں حضور کی قبر سے اذان کی آواز بھی سنتا، اقامت کی آواز بھی سنتا، اور پھر میں نماز پڑھتا۔